علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے تازہ ترین ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ طیبہ فاروق نامی خاتون کا نام شاید آپ نے سن رکھا ہو۔ یہ وہی خاتون ہیں جن کی ایک ویڈیو اور آڈیو ایک نازیبہ گفتگو کرتے ہوئے، یعنی ان کی جانب سے نہیں بلکہ وہ آڈیو اور ویڈیو جو تھی وہ مشہور ہوئی تھی، بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے دست راست اور مشیر خاص طاہر اے خان جو کہ نیوز ون کے مالک ہیں، اس چینل پر یہ ویڈیو چلائی گئی اور اس ویڈیو میں وہ آپ کو یاد ہوگا، اب مناسب نہیں لگتا کہ میرا چینل اچھے سنجیدہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حوالے سے تھی، جس میں وہ سر سے پاؤں تک وہ پیار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خاتون ہیں یہ میرڈ ہیں۔ یہ ویڈیو سامنے آئی، ایک ویڈیو آئی، وہ ٹیلی ویژن پر چل گئی اور اس ویڈیو کو چلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جائے، کیونکہ وہ اس وقت کی حکومت وزیر اعظم سمیت مختلف وفاقی وزراء کے خلاف نیب کے کیسز اور ریفرنسز دائر کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا بھی تھا کہ اب ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن وہ ایک ویڈیو جو ہے اس کے ہاتھوں وہ کمپرومائز ہو گئے۔ اب اس ویڈیو کو تو تقریباً 2.5-3 سال گزر چکے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے 2019 کے ستمبر کی بات ہے یا اس طرح ہوئی۔ اب میں آپ کو یہ جو طیبہ فاروق ہیں، یہ اب پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور یہ شادی شدہ ہیں، اور اس حوالے سے گزشتہ روز انہوں نے ایک نجی یوٹیوب چینل، یعنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو معروف صحافی ہیں سلیم صافی کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، 38 منٹ کا یہ انٹرویو تھا، اور اس میں انہوں نے بے شمار ایسے انکشافات کیے ہیں کہ جو کہ کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے متعدد الزامات لگائے ہیں۔ اب ان الزامات کا جواب ابھی تک سابق وزیر اعظم کی جانب سے نہیں آیا، ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی جانب سے نہیں آیا، دیگر لوگوں کی جانب سے نہیں آیا، نہ ہی سابق چیئرمین نیب نے اس حوالے سے کوئی وضاحتی بیان پیش کیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جی میری ان ویڈیوز اور آڈیوز کا فورینسک جو آڈٹ ہوتا ہے کسی بھی لیبارٹری سے کروا لیں، پاکستان میں بہترین لیبارٹریاں موجود ہیں، پاکستان میں نہیں تو پاکستان سے باہر کروا لیں۔ یہ اچھا، ایک ساتھ وہ جو طیبہ فاروق ہیں وہ یہ انکشاف بھی کرتی ہیں کہ جناب ان کے پاس اس سے بھی زیادہ مواد موجود ہے سابق چیئرمین نیب کے حوالے سے، اور دیگر جو بھی معاملات ہو گئے انہوں نے اس کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن یہ اس کے جو سب سے انہوں نے خطرناک جو الزام لگایا ہے، بلکہ الزام نہیں لگایا بلکہ ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے ان باتوں کی تصدیق کی ہے۔ ایک تو انہوں نے الزام لگایا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جناب الزام پر بھی میں آتا ہوں، اور انہوں نے سب سے بڑی بات یہ انہوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے ہسبینڈ کو 1.5 ماہ تک عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا۔ ایک پرائیویٹ میرڈ خاتون جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تعلق داری نہیں ہے، اور جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہی ہے، جس کے شوہر کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں، جس کی ویڈیوز اور آڈیوز ان دنوں سوشل میڈیا پر تھیں، 1.5 ماہ تک اس خاتون کو اپنے ہسبینڈ سمیت، یعنی اس کے ہسبینڈ سمیت وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا۔ اب وزیر اعظم ہاؤس کی وہ جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا ایک وزیر اعظم وہ کسی اس طرح کی خاتون کو یا کسی بھی عام شہری کو اپنے ہاں پناہ دے سکتا ہے؟ اگر طیبہ خاتون کی جان کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ تھا تو اس کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی، اس کے گھر میں یا کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا، لیکن اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا، اس سے ثبوت لیے جاتے رہے، اور وہی ثبوت جو ہے وہ نیب کے چیئرمین کے خلاف استعمال کیے جاتے رہے۔ یہ
الزام جو ہے اس کی ابھی تک سابق وزیر اعظم کی جانب سے یا سابق وزیر اعظم کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کی جانب سے اس کی تردید نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اسی طیبہ فاروق نے اپنے اسی انٹرویو میں یہ کہا کہ اور انہوں نے ثبوت پیش کیے کہ جناب 10 مئی کو انہوں نے اس وقت کے جو سٹیزن پورٹل تھا، جو وزیر اعظم پاکستان نے ایک پورٹل بنایا تھا جس پر پاکستان کے شہریوں کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی بھی شکایت ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی مشکلات ہیں، تو وہ شکایت کرتے تھے، اس شکایت کا ازالہ کیا جاتا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ سٹیزن پورٹل پہ یہ اپنی شکایت ڈالی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ ثبوت ہیں، کہتی ہیں کچھ تصویریں لگائیں جو ان کی معیوب قسم کی تصاویر تھیں اور کوئی آڈیو کا کوئی کلپ ڈالا ہوگا، تو کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اس وقت کے وزیر اعظم کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے رابطہ کیا، ان سے ملنے کو کہا، وہ ملنے کے لیے آئیں۔ پرنسپل سیکرٹری، اب اندازہ کیجئے یہ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری ہے، اس نے کہا جی کہ آپ یہ ثبوت ہمیں دے دیں۔ اس نے کہا، یہ طیبہ فاروق نے کہا کہ جی میں نے USB ان کے حوالے کر دی جس میں یہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز موجود تھی۔ اس کے علاوہ اس نے انٹرویو میں اس کے پاس محفوظ ہیں وہ جو میسیجز وہ چیئرمین نیب کی طرف سے آ رہے تھے یا وہ یہ کر رہی تھی، وہ میسیجز کی تفصیل اس نے انٹرویو میں بھی شیئر کی ہے اور یقیناً اس نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سے بھی شیئر کیا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی اعظم خان کے علاوہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یعنی عمران خان سے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ پوچھا گیا کہ ایک مرتبہ یا زیادہ؟ اس نے کہا جی زیادہ مرتبہ۔ اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک شکایت لے کر گئی ہے ایک مظلوم خاتون ہونے کے ناطے کہ میں چیئرمین نیب کو، یہ میرے ساتھ میں شادی شدہ خاتون ہوں، وہ مجھے ہراساں کر رہا ہے جنسی طور پر، تو میں نے اس کے کہتی ہے کہ میں اگر ویسے الزام لگاتی تو مجھ پر کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، لیکن میں نے ان کی باتیں اور ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تاکہ مجھ پر یقین ہو لوگوں کو۔ تو کہتی ہے جب میں نے وہ دیا تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں ایک امانت ان کے حوالے کر رہی ہوں، مجھے کیا معلوم تھا کہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے وہی ویڈیو جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینل پر چلائی جائے گی۔ اور یہ کہتی ہے کہ جب اس ٹیلی ویژن چینل نے ان کو بلایا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے تو ان کا موقف نہیں لیا گیا، الٹا وہ جو ویڈیو خود چلائی تھی چیئرمین نیب کی اور وہ جو نازیبہ ویڈیو تھی، اس ویڈیو کے حوالے سے تردید کر دی گئی اسی چینل پر۔ طاہر خان کو استعفیٰ دینا پڑا مشیر کے عہدے سے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے اس کے بعد جو باقی ویڈیوز یا آڈیوز تھیں یا باقی جو میسیجز تھے وہ چیئرمین نیب کو دکھائے گئے اور انہیں کہا گیا کہ اب آپ نے وہی کرنا ہے جس طرح ہم کہیں گے، یعنی صرف اور صرف اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف آپ نے مقدمات دائر یا درج کرنے ہیں اور حکومتی شخصیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور چیئرمین نیب کمپرومائز ہو گئے اور اسی طرح وہ کرتے رہے۔ اب یہ اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کیا کوئی اس بات کی بھی تحقیقات کرے گا کہ وقت کے وزیر اعظم کے پاس ایک سائلہ، ایک مظلوم، بقول ان کے ایک مظلوم خاتون اپنی فریاد لے کر ان کے پاس جاتی ہے ویڈیو یا آڈیو کی صورت میں، اور وہ اس کو بلیک میلنگ کے لیے کسی تیسرے شخص کو بلیک میل، یعنی جو ملزم ہے اس معاملے میں، اسی کے ساتھ سودے بازی کر لیتے ہیں، اس کو اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں، اس کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے یا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ کہتی ہے کہ جب تک عمران خان کی حکومت تھی کوئی میڈیا ہاؤس ایسا نہیں تھا جس نے اس کا موقف دیا ہو۔ کہتی ہے متعدد چینلز کے، معروف ٹی وی چینلز کے، اس نے جیو کا نام لیا، نے کہا کہ جی جیو ٹیلی ویژن نے بھی مجھے میرا انٹرویو کیا، بڑے بڑے نامور اینکرز نے میرا ذکر کیا، لیکن مجھ سے انٹرویو لیا، لیکن وہ انٹرویو ان کو چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ اس نے کہا کہ جی وہ شاہ زیب خانزادہ سے نہ کبھی ملی ہیں، نہ ان سے بات ہوئی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ واحد انسان ہے جس نے میری آواز اٹھائی، اور کہتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے کوئی ثبوت ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، تو کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیو اور جنگ کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان، ان کو نیب کو کہا گیا کہ آپ ان کو گرفتار کریں اور ان کو سبق سکھائیں، اور ان کو 34-35 سالہ ایک کیس میں، پرانے ایک کیس میں، جعلی قسم کے کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر آپ کے علم میں وہ 8 مہینے نیب کی حراست میں رہے۔ اب
معاملہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جو کہتے تھے کہ جو کہ صادق اور امین ہے، امین کیسے کہتے ہیں؟ امانت دار، انہوں نے واضح طور پر یہ خیانت کی ہے، واضح طور پر ایک خاتون، وہ اس کے پاس ثبوت، وہ کہتی ہے میرے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سے ثبوت ہیں، کوئی عدالت مجھے بلائے تو صحیح، کہتی ہے میں اتنی عدالتوں کے چکر لگا کے دھکے کھا رہی ہوں کتنے عرصے سے، اور وہ خود وکیل ہے، کہتی ہے مجھے انصاف نہیں ملا، اور کہتی ہے میں دنیا کی مطلب پاکستان کے ہر فورم پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب دو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ کیا وزیر اعظم کو یہ حق تھا، اختیار تھا کہ وہ ایک کسی اجنبی خاتون کو، غیر خاتون کو، غیر محرم خاتون کو وزیر اعظم میں ہاؤس میں 1.5 مہینے تک رکھتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خاتون کی مرضی شامل ہوئی ہوگی، یا مرضی نہ بھی ہو تو وہ بیچاری کیا کرتی؟ وقت کا وزیر اعظم اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے ادھر رہنا 1.5 مہینے، اور 1.5 مہینے ان سے ثبوت لیتے رہے اور چیئرمین نیب کو بلیک میل کرتے رہے۔ ایک دوسرا، یہ جو امانت میں خیانت کی گئی، اس طرح کی، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے پاس کوئی فریادی خاتون آئے، ایون مرد آئے، وہ ہمارے حوالے کوئی ثبوت کرتا ہے، ڈاکومنٹری ثبوت، ویڈیو، آڈیو، اور وہ ہمیں کہتا ہے جی آپ نے پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، یہ آپ کے لیے ہے کہ خدا نخواستہ کل کو آپ کے خلاف کوئی عدالت میں جائے تو آپ عدالت میں یہ دکھا سکتے ہیں۔ ہم اس چیز کو مر جائیں تو وہ کسی کو نہیں دکھاتے، جس طرح وہ سورس کہتا ہے ہم اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کرتے، ویڈیو اور آڈیو تو دور کی بات، بے شمار، میری 30 سالہ صحافتی زندگی میں بے شمار ایسے کیسز آئے ہیں، خواتین آئی ہیں اپنے مختلف مسائل لے کر آئی ہیں، ایسی خواتین بھی آئی ہیں جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے وہ ثبوت پیش کیے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، اور وقت کا وزیر اعظم جو یہ دائی ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا، ریاست مدینہ بہت بڑا نام ہے، بہرحال کچھ بھی ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا، اس نے کچھ حلف اٹھا رکھے ہیں، یہ کام تو ایک عام پولیس آفیسر SHO لیول کا بندہ نہیں کرتا جو ہمارے سابق وزیر اعظم نے کیا ہے۔ تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی کوئی اعلیٰ عدالت اس کی اس بات کا نوٹس لے گی؟ کیا وہ سابق وزیر اعظم کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے سوال کرے گی کہ آپ بتائیں آپ نے یہ کچھ کیا ہے؟ یہ خاتون جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ رکھیں قرآن پاک پر ہاتھ باوضو ہو کے اور بتائیں قوم کو سچ کہ آپ نے اس خاتون جو کہ فریادی خاتون تھی، آپ نے اس کا دیا ہوا مٹیریل، مواد آپ نے ایک تیسرے شخص کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہی کہا جائے گا کہ یہ خاتون اب یہ نون لیگ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اس خاتون نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں حلفاً کہتی ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے کسی رہنما نے مجھ سے ملنے یا بات کرنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں البتہ اس نے کہا ہے کہ میں ان ارکان قومی اسمبلی کی مشکور ہوں جنہوں نے اس وقت میرے حق میں قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی، جس میں پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل ہیں، عبد القادر پٹیل ہیں، جس میں رانا ثناءاللہ شامل ہیں۔ لیکن کیا اس خاتون کو انصاف ملے گا؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، سوچئے کہ اگر اس طرح کا معاملہ آپ کی بیگم کے ساتھ ہو، آپ کی بہن کے ساتھ ہو، آپ کی والدہ کے ساتھ ہو، آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو، تو آپ پر کیا گزرے؟ اور وہی آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی فریاد لے کر حاکم وقت کے پاس جائے اور حاکم وقت اس کو مزید رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے تیسرے شخص کو بلیک میل کرے۔ اس سے بڑا ظلم ریاست مدینہ میں اور کیا ہوگا؟ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔